دنیا میں آئے تو امت امت، دنیا میں رہے تو امت امت، دنیا سے جا رہے تو لبوں پر امت امت، زمین پر ہے تو امت امت، عرش پر ہے تو امت امت، جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جن کے لب پر رہا امتی امتی، ان کی یاد نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، ہم ہیں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ بندے کا تعلق جس پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے بندہ اسی کے نعرے لگاتا ہے، بندے کا تعلق جس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو بندہ اس کے جھنڈے بھی اٹھاتا ہے، اس کے نعرے بھی لگاتا ہے، اس کے جلسوں کے اندر بھی جاتا ہے، یہ دنیا کا ایک اصول ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اپنے نبی کی محفل سجا کر، اپنے نبی کا جلسہ میلاد رکھ کر، اپنے نبی کا جھنڈا اٹھا کر، اپنے نبی کے نعرے لگا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کل بھی مصطفیٰ والے تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ والے ہیں، جب تک جسم میں جان ہے مصطفیٰ کی عزت کے رکھواتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں اکثر قاری صاحب ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ بندہ بڑا بے وفا ہے جو روٹی کھا کر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پی کر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نوی گھٹی لے کے تے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تے نواں گھر بنا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ دی ہر نعمت تے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ او نعمت جدے صدقے نالے ساریاں نعمتاں ملیاں نے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے جس کے صدقے اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، جو اس نبی کی آمد پر رب کا شکر ادا نہ کر سکے اس سے بڑا کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ ان محافل کا مقصد یہ اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا سونا حبیب عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں لیکن وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کبھی بھی احسان جتلاتا نہیں ہے کہ میں تو انہوں ہاتھ دیتے نے تسی گناہ کر دے ہو، میں تو اکھیاں دکھیاں نے تو تسی گناہ کر دے ہو، میں پیر دیتے نے تو تسی گناہ کر دے ہو، کدے بھی وہ احسان نہیں جتلاتا، لیکن جدوں باری آئی نا میرے تے تواڈے پیارے آقا دی، زہرا دے بابا دی، حسنین دے نانا دی، تے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اسا مومنہ تے احسان کیتا وے کہ انہاں نو اپنا سونا حبیب عطا فرمایا۔ اس واسطے جڑے ایمان والے نے، اے ایمان والے نے، اللہ فرماندے اساں احسان کیتا ہے ایمان والے تے جڑے ایمان والے نے وہ اس احسان نو مندے بھی نے تے اس احسان تے رب دا شکر بھی ادا کردے نے۔ اس انداز وچ رب دا شکر ادا کردے نے، حضور دے ذکر دی محفل سجا کے، غلامان مصطفیٰ نو بلا کے، لنگر پہل پکا کے اعلان کردے نے آ گیا اے نور والا، آ گیا اے نور والا، ظلم تانو مکان والا۔ ماشاءاللہ حضور دے ثنا خان بن جاؤ کہ مل کے آکھو آ گیا
غلاموں، تم نے میرے نبی کے میلاد کی محفل کو سجایا، آؤ میں تمہیں حدیثیں سناتا ہوں۔ یہ محفل سجانا، حضور کے ذکر کی محفل سجانا، یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں، نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ کتاب کا نام ہے سنن النسائی، کتاب کا نام ہے سنن النسائی، حدیث کا نمبر ہے 5428، یاد رہے گا۔ کتاب کا نام ہے سنن نسائی، حدیث کا نمبر ہے 5428۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی کے اندر حضور کے صحابہ اسی طرح محفل لگا کے بیٹھے تھے، جی میں تو سجائیے نا محفل، اسی طرح محفل لگا کر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور کر کیا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ مسجد نبوی کے سین کے اندر ایک محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں نبیوں کے تاجدار زہرا کے بابا حسنین کے نانا میرے آقا تشریف لے آئے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، نبی کی دید کی۔ میرے آقا نے صحابہ کی مجلس دیکھی، صحابہ کی محفل دیکھی، میرے آقا نے ایک سوال فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، جلسہ کیوں کیتا نے، اے محفل کیوں سجائی نے؟ اور جڑا صحابہ نے جواب دیتا، دل دیاں تختیاں تے لکھے لے جاؤ کہ آج دی اس محفل دا پیغام سمجھ کے لے جاؤ۔ صحابہ اکرام نے جواب دیتا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ اے مدینے کے تاجدار، اے مدنی آقا تاجدار، اس محفل کا مقصد یہ ہے، اس مجلس کا مقصد یہ ہے، اس محفل کا مقصد یہ ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ سونیا تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے اپنے سارے رسولوں میں سے اپنا سب سے پیارا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم نے یہ محفل کیوں سجائی ہے؟ یہی مقصد ہے۔ پوچھ لیں آپ قاری صاحب سے، محفل میلاد کا اور کوئی مقصد نہیں، یہی مقصد ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے ہمیں اپنا سب سے پیارا رسول عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام بھی اس مقصد کے لیے بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذالک، صحابہ قسم چاہو اسی واسطے بیٹھے ہو، قسم چاہو اسی مقصد واسطے بیٹھے ہو۔ صحابہ نے قسم اٹھائی اللہ ما جلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے اور کوئی مقصد نہیں، اسی مقصد واسطے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا قسم میں اس واسطے نہیں کی کہ میں نے کوئی شک ہے، قسم اس واسطے نہیں کی کہ میں نے کوئی شک ہے، اصل وجہ ہو رہے اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی یہ مجلس دیکھ کر، آپ کے صحابہ کی یہ محفل دیکھ کر کائنات کا رب اتنا خوش ہوا ہے کہ وہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر فخر فرما رہا ہے۔ حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلا، ہم جا رہے تھے، ایک دوسرے صحابی حضرت عامر انصاری کے گھر جا رہے تھے۔ بڑی توجہ سے بات سننی ہے، میں بس مختصر گفتگو کروں گا۔ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے صحابی حضرت عامر انصاری کے گھر جا رہے تھے، حضور ساتھ ہیں، میں حضور کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جب ہم پہنچے حضرت عامر انصاری کے گھر کے پاس پہنچے، بھی باہر تھے، اندر سے حضرت عامر انصاری کی آواز ہمارے کانوں میں آئی۔ جناب عامر انصاری صحابی رسول گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے
بچوں کو بٹھا کر اپنے رشتہ داروں کو بٹھا کر میرے نبی کا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ جناب عامر انصاری اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کا میلاد سنا رہے تھے کہ جب میرے آقا دنیا میں آئے اللہ نے زمین و آسمان کو سجا دیا، اللہ نے مشرق و مغرب کو سجا دیا، اللہ نے مشرق و مغرب کعبے کی چھت پر جھنڈے لگوا دیے۔ جب میرے آقا دنیا میں آئے اللہ نے سورج چاند ستاروں کی روشنی میں اضافہ فرما دیا۔ حضور کی آمد کی خوشی کے اندر اس سال جتنی بھی عورتیں حاملہ تھی اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت بی بی شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں جب حضور کا میلاد ہوا، حضور پیدا ہوئے تو میں سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اتنا نور نکلا کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگا زمین پر گر جائیں گے، لیکن وہ گرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو حضور کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کا گھر کعبہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکنا شروع ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کعبہ تو تو ساری دنیا کا کعبہ ہے، ساری دنیا تیری طرف جھکتی ہے، تو سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف کیوں جھک رہا ہے؟ کعبے کے اندر سے آواز آئی عبد المطلب بے شک ساری دنیا کا کعبہ میں ہوں، ساری دنیا کی توجہ کا مرکز میں ہوں، لیکن آج دنیا میں وہ آ گیا ہے جو کعبے کا بھی کعبہ بن گیا۔ یہ سارے واقعات بیان کر رہے ہیں جناب عامر انصاری صحابی رسول، میلاد بیان کر رہے ہیں۔ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، صحابی میلاد پڑھ رہا ہے، میلاد والا نبی دروازے کے باہر اپنا میلاد سن رہا ہے۔ سن کے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہوئے شرک پہ کر دے ہو، بدعت پہ کر دے ہو، ایک ایڑا نواں کام شروع کر دیتا نے، نہیں، میرے آقا نے فرمایا عامر مبارک ہوئی، ہائے 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 عامر مبارک ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون لک۔ میرے آقا نے فرمایا عامر مبارک ہوئی، تیرے اس عمل کی وجہ تو اللہ نے تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مبارک ہو، مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو جو حضور کا میلاد سنا رہے ہو۔ میرے آقا میلادیوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جو بھی قیامت تک میرا میلاد منائے گا اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ملائکۃ کلہم یستغفرون لک، اور اللہ کے سارے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ بات ادھر ختم نہیں ہوئی، اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے، اتنا بڑا جملہ ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ آنی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا من فعل فعلک نجاتک، فرمایا من فعل، کئی سب سمجھ گئے، آپ کو بتانا ہے، من فعل فعلک نجاتک، فرمایا عامر اب قیامت تک جو بھی تیرے والا کام کرے گا، تیری طرح میری محفل سجائے گا، تیری طرح میلاد منائے گا، نجاتک، تیری طرح نجات پا جائے گا، یعنی قیامت تک جو بھی میرا میلاد منائے گا سیدھا جنت جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آج میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ۔ ماشاءاللہ سارے حضور کے ثنا خان بن جاؤ۔ ایک گل رک کے گل کر سکتے، یہ حضور کی نعت پڑھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اے بھی نہ سمجھا کرو کہ نعت خان صرف وہی ہے جڑا ممبر تے بیٹھ کے نعت پڑھے، جڑا سٹیج تے بیٹھ کے نعت پڑھے، نہیں، چاہے کوئی بند کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی حضور کی نعت پڑھتا ہے نا تو ان کے کھاتے میں وہ حضور کا ثنا خان ہے۔ اور حضور کے ثنا خانوں کی کیا شان ہے کہ حضور نے اپنے نعت خانوں کو ممبر پر بٹھا کر خود سامنے بیٹھ کر اپنی نعت سنی۔ میں دعا کرتا ہوں جو بھی حضور کی نعت پڑھے گھر جائے آنکھ لگے قسمت جاگے خواب میں مدینے والے آقا کی زیارت نصیب ہو۔
गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूर वाला। माशाल्लाह, एक मरतबा सारे हाथ उठाकर आखिर तक मिलके पढ़ो, आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा डाली डाली नूर है, ओए गुलचा गुलचा नूर है, डाली डाली नूर है, ओए गुलचा गुलचा नूर है, गुल खिले हैं नूर के गुलशन में फैला नूर है। एक सवाल बड़ा किया जाता है, ए तुसी इतना रोला पांदे हो, मिलाद मनाओ मिलाद मनाओ मिलाद मनाओ, इधर फायदा की है कि आओ तुम मिलाद का फायदा भी सुना दें। शेख मुहद्दिस दिल्ली जिनको कहा जाता है बरकत रसूल फिल हिंद, हिंद के अंदर रसूलुल्लाह की बरकत। शेख मुहद्दिस दिल्ली शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली आप फरमाते हैं, जिस मजलिस के अंदर, जिस महफिल में, जिस घर में हुजूर का जिक्र सुना और सुनाया जाता है, पूरा साल उस महफिल में, उस घर में, उस मजलिस में अल्लाह की रहमतें बरसती रहती हैं। फरमाते हैं, ये जो तुम हुजूर का जिक्र सुनते और सुनाते हो, इसका फायदा ये होता है कि हुजूर का जिक्र सुनने से, हुजूर का जिक्र सुनाने से, हुजूर की नात पढ़ने से, हुजूर की नात सुनने से दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है। यार कोई पूछे ना मिलाद का फायदा किए, त्याग दिता करो, हुजूर का मिलाद मनाने से दिलों में हुजूर का प्यार आ जाता है, और हुजूर का प्यार असली ईमान है, हुजूर की मोहब्बत ऐन ईमान है, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अमल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नाम है। हुजूर से प्यार करो, यही मिलाद का पैगाम है, हुजूर से प्यार करो, हुजूर की मोहब्बत ऐन ईमान, हुजूर की मोहब्बत असली ईमान है। और खुदा की कसम, जो बंदा भी हुजूर से प्यार करता है ना, हुजूर अपने गुलामों से बेखबर नहीं होते। जो तवज्जो के साथ हुजूर का जिक्र कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं कसम देकर ये बात कह सकता हूँ कि हुजूर अपने गुलामों से बेखबर नहीं। आज़म चिश्ती ने कहा था ना कि बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक का जमाना था, एक काफिला बहरी बेड़े के जरिए मदीना शरीफ जा रहा था। उस जमाने के अंदर ये हवाई सफर नहीं होते थे, बहरी बेड़ों के जरिए, समंदर के जरिए सफर होते थे। एक बहरी बेड़ा कश्ती मदीना शरीफ जाने के लिए रवाना हो रही थी। एक दीवाना मखलूकुल हाल, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, आकर कश्ती में बैठ गया। कश्ती का जो कप्तान था उसने कहा, ए दीवाने, क्या तेरे पास किराया है जाने का? उसने कहा, किराया तो नहीं है पर इश्क़ रसूल बड़ा है। किराया तो नहीं है लेकिन इश्क़ रसूल। उसने कहा, इश्क़ रसूल से काम नहीं चलेगा, अगर जाना चाहती हो तो फिर किराया अदा करना पड़ेगा। उसने कहा, मेरे हाथ देखो जुड़े हुए, मैं इन हाजियों के कदमों में बैठ के चला जाऊंगा, किराया नहीं है, इश्क़ रसूल बड़ा है, मुझे मदीने ले जाओ। उसने कहा, नहीं भाई, सिर्फ इश्क़ रसूल से हमारे यहाँ काम नहीं चलता, और ये दुनिया, ये हकीकत है। उसने, कप्तान ने दीवाने का हाथ पकड़ा, कश्ती से बाहर निकाल दिया। अब काफिला चल पड़ा और आशिक रो पड़ा, रो के कहता है, शाह मदीना दिल का मेरे अरमान ये पूरा हो जाए। मदीना की तरफ मुंह करके कहता है, शाह मदीना दिल का मेरे अरमान ये पूरा हो जाए, हंगामे अजल से पहले मुझे रोजे का नजारा हो जाए। कश्ती को देख के कहता है, होवे खैर सफीने दी, होवे खैर सफीने दी, मान गुलामादा ओए बसे झोंक मदीने दी।
کشتی چلی گئی، دیوانہ رو رہا ہے، سمندر کے کنارے دریا کے کنارے وضو کیا، نماز کی نیت کر کے کھڑے ہونے لگا، کندھوں پر کسی کا نرم سا ہاتھ آ گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نورانی شکل والے بزرگ نظر آئے۔ بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا دنیا مجھے خضر علیہ السلام کہتی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سونیا مدینے تو نہیں جا سکا، چلو تیرے ایک پیارے بندے کی زیارت ہی ہو گئی، تیرے ایک نیک بندے کی زیارت ہی ہو گئی۔ جناب خضر نے فرمایا اے دیوانے، میں تجھے اپنی زیارت کرانے نہیں آیا، مدینے کی زیارت کرانے آیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید ان کے پاس کوئی کشتی ہے۔ اس نے کہا اچھا بابا جی 2 منٹ رکو، میں بس 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں پھر چل دیں۔ جناب خضر نے کہا دیوانے وضو ادھر کر لیا ہے، اب نماز ادھر جا کے پڑھ لینا۔ جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، خدا دی قسمیں جڑے دل وچ رکھ دے نے سمندر کے کنارے کھڑا تھا، جب آنکھیں کھولی تو رحمت کے کنارے مسجد نبی کے سیر میں کھڑا تھا۔ خدائے کرم خوش بختاں تھے سلطان مدینے والے دا، خدائے کرم خوش بختاں تھے سلطان مدینے والے دا۔ کوئی قسمت والا بندا اے، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا۔ اس لیے حضرات حضور سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو۔ ہم تو الحمدللہ حضور کی امتی ہیں، حضور کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری جو حضور کے ساتھ محبت ہے یا جو حضور کی ہمارے ساتھ محبت ہے وہ لاجواب ہے۔ حضور تو اتنے لجپال ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی حضور سے محبت کرے نا، حضور اس کی محبت کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں مدینہ شریف کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا، اس کا ایک بچہ تھا جو بکریاں چراتا تھا، روزانہ بکریاں لے کے جاتا۔ اس کو گھر والوں نے کہا ہوا تھا کہ کبھی بھی محمد کو نہیں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو نہیں دیکھنا۔ تو وہ حضور کو نہیں دیکھتا تھا، مدینے سے باہر باہر رہتا تھا کہ کہیں معاذ اللہ حضور کا سامنا نہ ہو جائے۔ ایک دن بکریاں لے کر گھر سے نکلا تو بکریاں اپنا راستہ چھوڑ کر اس راستے پر چل پڑی جو مدینے کی طرف جاتا تھا۔ بکریاں مدینے کی طرف چل پڑی، وہ بکریوں کے پیچھے پیچھے دوڑا، دوڑتے دوڑتے چلتے چلتے میرے نبی کے شہر مدینے میں آ گیا۔ مدینے کی گلیوں میں پھرتے پھراتے ایک موڑ پر میرے آقا سے ملاقات ہو گئی۔ میرے آقا کا والضحیٰ والا مکھڑا، واللیل والی زلفیں، بازار کے کجلے والی آنکھیں، جنہیں دیکھ کر جناب جابر نے بھی کہا تھا، فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آیا، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتا کہ آسمان کا چاند زیادہ پیارا ہے یا آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے۔ فرماتے ہیں کافی دیر موازنہ کر لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ آسمان کے چاند سے آمنہ کا چاند زیادہ پیارا ہے۔ حضور کا والضحیٰ والا مکھڑا، واللیل والی زلفیں اس یہودی بچے نے دیکھی، حضور کا سراپا حسن و جمال دیکھا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا، اے تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا، کیونکہ محبوب میرے دی صورت سونی، محبوب میرے دی صورت سونی، تے مونڈے
چھپتا تھا حضور سے، دیکھا تو حضور پر فدا ہو گئے۔ پہلے دن تو بکریاں دوڑ کے آئی تھی، اب روزانہ جان بوجھ کر بکریاں مدینے میں لے آتا، روزانہ مدینے میں آ جاتا، حضور کی زیارت کرتا۔ حضور بھی کمال شفقت فرماتے، روزانہ اپنی زیارت بھی عطا فرماتے، اپنی مسکراہٹ بھی عطا فرماتے۔ حضور کی مسکراہٹ سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کچھ دن گزرے تو گھر میں پتا چل گیا کہ بیٹا حضور کا عاشق ہو گیا، تو یہودی نے پابندی لگا دی، آج کے بعد تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اوکے پینڈے لمیاں نے راما عشق ہے جی۔ جو سچی محبت کرتے ہیں پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، پابندی لگ گئی آئندہ نہیں جانا، اس کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضور کے فلات کے اندر بچہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں میرا عاشق مجھے نظر نہیں آیا، میرا غلام مجھے نظر نہیں آیا، حضور نے صحابہ کو بلایا، میرے آقا نے بلا کر فرمایا اے صحابہ چلو آج ایک مریض کی عیادت کے لیے چلنا ہے۔ صحابہ کو ساتھ لیا، میرے آقا اس یہودی کے گھر تشریف لے آئے۔ یہودی نے حضور کو اپنے دروازے پر دیکھا، حیران ہو کر کہنے لگا آج نبیوں کا، آج مسلمانوں کا نبی، یہ نبیوں کا تاجدار میرے گھر کیسے آ گیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے یہودی ہم تیرے لیے نہیں آئے، ہم تیرے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنے اس سچے عاشق کے لیے آئے ہیں۔ وہ بچہ اندر ہے، بستر مرگ پر ہے، حضور کی محبت کے اندر گرفتار ہے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، حضور کو دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی، حضور نے فرمایا لیٹے رہو۔ اب بچے کا آخری وقت ہے، شدید بیمار ہے، حضور کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں آپ کے لیے کھانا بنواتا ہوں، آپ کے لیے کچھ شہد منگواتا ہوں، دودھ منگواتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میرا کلمہ پڑھ دے۔ بچے کا آخری وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام آنکھوں کے سامنے ہیں اور حضور کو دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور رو کر کہتا ہے بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے، یا رسول اللہ بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم یہودی کا بچہ حضور سے پیار کرے، اللہ اس کے پیار کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی محبت کو ضائع نہیں کرتا، تو جو حضور کا غلام ہو کر، حضور کا عاشق ہو کر، حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور سے پیار کرے، اللہ اس کو کتنا اجر عطا ہوگا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر ان محافل کا مقصد یہ ہے کہ اپنے